آج کمینہ حرام خور کہتا ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں اس کو نکال دیا جائے. لوگ بغلے بجا رہے ہیں مگر چشتی آپ کو بتانا چاہیتا ہے. آپ سے میری اپیل ہے کہ لوگ جو بھی ہیں ماشاءاللہ بہت ہیں، اگر سمٹ کے بیٹھ جائیں، قریب آ جائیں تو مزے کو بھی مزہ آ جائے. آ جائیے سامنے، آ جائیے، آ جائیے. جو سو رہے ہیں ان کو سونے دیجیے، لیکن جو جگہ ہیں کم سے کم وہ تو آ جائیں. تو بھیا یہ کو کم کر دو. مدینہ میٹھا مدینہ، مدینہ تو سب والیوم بڑھا دیجیے. مدینہ ٹھیک ہے، بالکل اچھا. بیٹھ گئے آپ لوگ. اب آدھے گھنٹے کے لیے چلنا پھرنا دائیں بائیں دیکھنا منع ہے، مودی جی کا آرڈر ہے. یہ بچہ حضرت اتنے آرام سے سو رہا ہے، وہ انڈیا میں ہے ہی نہیں، کہیں اور پہنچا ہے وہ، یا تو مدینے میں یا مکہ شریف میں. بہت قاعدے میں سو رہا ہے، دیکھیں اس میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المکین المعین الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. جلسے روز نہیں ہوتے، سال میں 1 جلسے ہوتے ہیں، اور جلسہ میری شان میں آپ کی شان میں نہیں ہے، ہمارے مصطفیٰ کی شان میں ہے. جس رسول نے زندگی کی ہر رات جاگ کے آپ کو یاد کیا ہے، رسول کی کوئی بھی رات آپ کے یاد کے بغیر نہیں گزری. ایک ہی صدا، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے. اس رسول نے زندگی کی ہر شب میں آپ کو یاد کیا ہے. اگر کبھی اس رسول کی محفل میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے تو ایسے بیٹھیے، ایسے بیٹھیے لگے کہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہوئے. 5 آدمی ادھر 6 آدمی ادھر، یہ طریقہ نہیں ہے. جلسہ بڑی ادب کی چیز ہے. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں کون کون آیا ہوگا. ہو سکتا ہے غوث پاک آئے ہوں گے، غریب نواز کی آمد بھی ہوگی، اعلیٰ حضرت آئے ہوں گے، دھام نگر شریف مجاہدین ملت آئے ہوں گے. آپ کو کیا خبر؟ ہمارے پاس آنکھیں کہاں ہیں؟ جلسے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جہنمی بن کے آتا ہے اور جنتی بن کے جاتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا. گناہوں کی گٹھری لے کے آتا ہے اور نجات کا سامان لے کے جاتا ہے. اس لیے جب تک بیٹھیے، دل لگے تو بیٹھیے، نہ دل لگے گھر جا کے سو جائیے. اگر بیٹھیے تو ایسے بیٹھیے جو جلسے میں بیٹھنے کا حق ہے. آپ تھانے جاتے ہیں، ایس پی کے سامنے یس سر، جی سر. تعجب ہے، کافر کے سامنے، دنیا کے کتے کے سامنے آپ اتنی تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. یہ تو اس رسول کی محفل ہے جو ساری کائنات کا افسر ہے. اللہ کے بعد ان کے جیسا کوئی نہیں. لہٰذا ادب کے ساتھ بیٹھیے، محبت سے پورا مجمع کہہ دے یا حسین یا حسین. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء اور زین و حسن مصطفیٰ علی. میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا
اس چمنستان کرم کی زہرا نے کلی جس میں حسین اور حسن پھول غوث اعظم ببنے بے سر و سنگ مدد قبلہ تھی مدد کعبہ امام مدد بگردہ پہ بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما در حائب استاغاز کلید کرم کشا قادری امنا رہے غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قلب عالم می زنم میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں موری آسنا توڑو غریب نواز درود شریف محبت کے ساتھ بلغ اللہ بکمالہ ہی کشفت رجا بجمالہ ہی حسن الجمیع وخصالہ ہی صلو علیہ محال والا پھر محبت سے پڑھو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر محبت سے بابا سے بولیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مہار ہے اور یہاں ذکر سرکار ہے. رات کے 2 بجے ہیں, یہ مہار ہے, یہاں ذکر سرکار ہے, اور جو اب تک نبی کی محبت میں بیدار ہے انشاءاللہ دونوں عالم میں اس کا بیڑا کہہ دو پار ہے. بیڑا رسول کی محفل میں کوئی آتا نہیں ہے. نوری بھائی آئے تھوڑی ہیں, بلائے گئے ہیں. چشتی آیا تھوڑی ہے, بلایا گیا ہے. سید صاحب آئے تھوڑی ہیں, بلائے گئے ہیں. اس گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹی وی میں بزی ہوں گے, کوئی موبائل میں بزی ہوگا, کوئی پنکھے میں سو رہا ہوگا. اس پورے محلے میں آپ ہیں 10 20 30 لوگ جو آ کے یہاں بیٹھے ہیں رسول کی محفل میں, رسول کی بزم میں, رسول کے جلسے میں. سن نہیں ہو, آئے نہیں ہو, نبی نے بلایا ہے, مصطفیٰ نے بلایا ہے. بس آدھے گھنٹے پون گھنٹے میری خطابت ہوگی, سلام پڑھیں گے, دعا کریں گے, بریانی لپیٹیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر انشاءاللہ صبح کی نماز پڑھیں گے. اگر آپ رات جاگے اور صبح کی نماز آپ نے قضا کر دی تو آپ کا جاگنا بیکار ہوگا. نماز پڑھے بغیر مت سوئیے گا. اللہ عز و جل ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا عادی بنا دے. زور سے بولیے آمین. محبت سے بولو یا حسین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کلام کسی منسٹر کا نہیں, گورنر کا نہیں, ڈاکٹر کا نہیں, فلاسفر کا نہیں, مفتی کا نہیں, علامہ کا نہیں, اللہ کا کلام ہے. مہار والو, ایک بات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. زمین آسمان تک جا سکتی ہے, آسمان زمین تک آ سکتا ہے, سمندر پگھل کے برف ہو سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, مگر خدا کا کلام کبھی جھوٹا, خدا کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. قرآن نے جو کہہ دیا. آج کمینہ حرام خور کہتا ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں اس کو نکال دیا جائے. لوگ بغلے بجا رہے ہیں, مگر چشتی آپ کو بتانا چاہتا ہے قرآن کے تعلق سے کوئی ٹینشن مت پالنا, اس لیے کہ قرآن کسی ملا مولوی کی حفاظت میں نہیں ہے, اللہ کی حفاظت میں ہے. اور جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک رب کا قرآن, رب کا قرآن اے قول محمد, قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو. توجہ چاہوں گا بس 5 منٹ, پھر انشاءاللہ آپ جڑ جائیں گے مجھ سے. ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. علامہ صاحب سے پوچھو اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں آدمی کوئی بھی کام بغیر فائدے کے نہیں کرتا. اب ہندوستان سے باہر جاتے ہیں فائدے کے لیے, یہاں سے دیش جاتے ہیں فائدے کے لیے, یہاں سے بازار تک جاتے ہیں فائدے کے لیے. قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء بتائیں گے. اللہ سے ڈرنے کا فائدہ آپ کو وہی پہنچے گا جو غوث اعظم کو پہنچا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اللہ سے ڈرنے کا فائدہ آپ کو وہی پہنچے گا جو غریب نواز کو پہنچا ہے، جو بختیار کاکی کو پہنچا، نظام الدین کو پہنچا، علاء الدین کو پہنچا، مخدوم اشرف کو پہنچا، اعلیٰ حضرت کو پہنچا، مجاہد ملت کو پہنچا، مفتی اعظم کو پہنچا، تاج الشریعہ کو پہنچا۔ آپ پوچھو گے چشتی اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سنو، جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی اور سے ڈرتا ہی نہیں ہے، کسی اور کا خوف اس کے سینے میں جمع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ہار والوں، جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو مسجدیں آباد ہوتی ہی بھی نظر آئیں گی۔ جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دو تاش کے پتے جلا دیے جائیں گے۔ جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے شراب کے اڈوں پہ مجمع نہیں لگے گا۔ جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے سنیما گھر برباد کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ سے ڈرنے والا اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان کی شان دیکھ، ان کا مقام دیکھ، ان کی بلندی دیکھ، ان کا مرتبہ دیکھ۔ ٹرین چلی جا رہی ہے منزل کی طرف، ایک اللہ کا نیک بندہ، چہرے پہ داڑھی، سر پہ امامہ شریف،